راستے میں اسلام کا نقصان ہے۔ وہ قومی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی قائد تھے اور لیڈر تھے، اور انہوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت پر گزاری۔ وہ درس و تدریس کے حلقے میں بھی دین کی خدمت کرتے تھے، اور وہ سینٹ اور پارلیمنٹ کے فلور پر بھی دین کی خدمت کرتے تھے، اور وہ سوسائٹی اور سماج اور بازار اور گلی کوچوں میں بھی دین کی اشاعت اور دین کی سربلندی کے لیے نکلتے تھے۔ آج بھی ان کی شہادت ہوئی ہے تو وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے دارالعلوم سے نکلے تھے اور معاشرے کے اندر عوام کی رہنمائی کے لیے راولپنڈی گئے تھے۔ ہم ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ان کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے جو قتل ہوا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کی کارروائی ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کے اوپر، پاکستان کے دینی مدارس کے اوپر، پاکستان کی دینی تنظیمات کے اوپر اور دینی اسلام اور عالم اسلام کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں اس میں بھی بہت افسوس ہے کہ حالات بہت نازک تھے ملک کے، اور اس میں تمام دینی طبقات جو ہیں اور مدارس وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنے قائدین کی قیادت میں نکلے تھے۔ قائدین کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن حکومت نے اپنی اس فرض میں کوتاہی برتی ہے اور انتہائی نااہلی انہوں نے کی ہے کہ اس طرح کے بہت بڑے بین الاقوامی لیڈر کو اور قائد کو وہ سیکیورٹی پراپر طریقے سے نہیں دے سکے۔ تو ہم حکومت کی اس نااہلی کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اسلام دشمن قوتوں کی اس کارروائی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کا مشن جو ہے وہ اسلام تھا، اور انشاءاللہ یہ مشن دارالعلوم حقانیہ بھی جاری رکھے گی، اور پاکستان کی تمام دینی تنظیمات حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے مشن کو، جو اسلام ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، ناموس رسالت کا تحفظ ہے اور شریعت